الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وكما قال عليه الصلاة والسلام. پوری کائنات کو اللہ نے سجایا ہے، آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، غرض اور کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ نے بنائے. یہ دنیا کا نظام ایسے ہی وجود میں نہیں آئے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنانے سے بنا ہے. اس میں کسی اور مخلوق کا دخل نہیں ہے. تنی تنہا اللہ ہی کی ذات نے بنایا ہے اور تنی تنہا اللہ ہی کی ذات اس کو چلا رہی ہے. جب تک اس کا حکم ہوگا یہ نظام چلے گا. جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت، ستارے جڑ جائیں گے، دریاؤں کا رکا ہوا پانی بہنے لگے گا، قبریں پھٹے گی، مردے اس میں سے نکلیں گے جب حکم ہوگا تو. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر درخت کا پتا ہل بھی نہیں سکتا، گر بھی نہیں سکتا. یہ بات ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی چلتا ہے، اس کے حکم سے ہی ہوتا ہے. تو ہم بھی یہاں اللہ کے دین کی نسبت پر بہت بڑے کام کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. بعد بتا شیطان اپنا کام کر جاتا ہے، شیطان اپنا کام کر جاتا ہے. یہ اللہ کا بول نہیں ہے. جو آدمی یوں سمجھے کہ اللہ ہی نے مجھے لگایا ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی نبھا رہا ہے، موت تک وہی نبھائے گا، وہی چلائے گا، تو آدمی ہمیشہ ایک غلام کی طرح چلتا ہے اور اس کے بول غلام کی طرح ہوتے ہیں. اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک. ہماری پیشانیاں ہمارے قبضے میں نہیں ہے، خالق کے قبضے میں ہے. جسم کا ہر عضو اس کے قبضے میں ہے، دل بھی اس کے قبضے میں ہے. لم تملکنا منہا شیئا، ان میں سے کسی پر ہمارا قبضہ نہیں ہے. کنٹرول اس کا ہے، اس نے بنایا ہے تو ان اعضاء پر کنٹرول بھی اس کا ہے. ہمیشہ اپنی دعاؤں میں مانگی اللہ تو موت تک مجھے چلا بھی لے، نبھا بھی لے. ایک گھر میں ایک عورت ہے، اناڑی ہے، اس کی مزاج کی ٹیڑھی ہے، شوہر اس کو نبھاتا ہے، اس کے چلانے سے چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی توفیق دی، اس کام میں چلایا، اللہ نے لگایا. ابھی کام جب ترتیب پر، اصولوں پر ہوگا، نہج نبوت کے مطابق ہوگا اور اجتماعی قلوب کے ساتھ ہوگا اور اپنی اصلاح کی نیت سے ہوگا، اس کام کے ذریعے سے کام کرنے والے کو فائدہ ہوگا. پھر اس کی ذات کو اللہ نمونہ بنائے گا، اس کے اثرات پڑیں گے. پھر گھر میں، محلوں میں، بستی میں، حلقوں میں، پھر اطراف میں، ملک میں، عالم میں. اس لیے اندھا دھند کام نہیں. اس لیے اس کام میں لگنے کے بعد کام کو صحیح ترتیب پر کرنا. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑے بڑے علماء تھے، مفتیان کرام، مفتی کفایت اللہ صاحب اور بڑے بڑے جہید علماء تھے. حضرت اللہ کی طرف رجوع ہوتی تو اللہ کی طرف سے کوئی بات دل میں الہام ہوتی. اسی لیے کہتے ہیں الہامی کام ہے، اللہ نے کام الہام کیا ہے اور قرآن حدیث کی روشنی میں ہے.
حضرت پر کوئی بات الہام ہوتی، دل میں کوئی بات آتی تو حضرت علماء کرام سے کہتے اس کو لکھ لو ذرا، اس کو قرآن میں دیکھو، حدیث میں دیکھو۔ ہر چیز میں ہمارے سامنے قرآن اور حدیث، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، طبی تابعین کی زندگی، بزرگان دین کی زندگی۔ اگر ان چیزوں میں کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو بدعت کہیں گے، رسم کہیں گے۔ آدمی اس پر چلے گا تو گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، چاہے نفع زیادہ دکھائی دیتا ہو بلکہ نفع کے بجائے نقصان ہوگا۔ اسی لیے حضرت کہتے ہیں اس کو دیکھو قرآن میں حدیث میں، دیکھتے کہ حضرت قرآن میں بھی ہے حدیث میں ہے، اس کو چلاؤ۔ حضرت شیخ سے بتا دے کہ حضرت دیکھو اس کو چلاؤ، اس کو مت چلاؤ۔ اسی لیے جو ہمارے 6 نمبر ہیں دعوت کے کام میں، وہ 60 نمبر تھے، 60۔ اس کو کاٹ چھاٹ کرتے کرتے 6 نمبر ہے۔ یہ مکمل دین نہیں ہے، بلکہ دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اندر طاقت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی دین پر مکمل چل سکے، اس کی استعداد بنتی ہے 6 نمبر کی مذاکروں سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے اندر 2 پہلو رکھے، ایک ہجرت کا، دوسرا نصرت کا۔ مقامی جو کام ہے یہ اگلے نبیوں کی نقل ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے نبی آئے یہ سارے نبیوں کی نقل ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام اور کیا، اللہ کے راستے میں لوگوں کو نکالنا بھیجنا، جو ضرورت پڑی، جب ضرورت پڑی، جتنی ضرورت پڑی، وہ ختم نبوت والا کام، ہجرت۔ اور دونوں ضروری ہیں۔ لولا الہجرت لکنت من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، پیارے آقا فرماتے۔ اور دونوں طبقوں کے فضائل بیان کیے، مہاجرین کے بھی اور انصار کے بھی۔ اور صحابہ کرام کی جماعت کو 2 طبقوں میں بانٹا، یہ تو مہاجر، یہ تو انصار۔ یہ تو اپنے مقام پر رہیں گے، آنے والے مہمانوں کا اکرام کریں گے، ان کی نصرت کریں گے، دین سکھائیں گے، کلمہ صحیح کرائیں گے، قرآن صحیح کرائیں گے، کام کو سمجھائیں گے، ملاقاتیں کروائیں گے دوسروں کی ذہن سازی کے لیے، تاکہ امت کا درد دکھ پیدا ہو اندر، کام کو سیکھ کر جائے، کام کو سمجھ کر جائے۔ امت کے حالات آئے تو رات کی تنہائی میں روئیں گے۔ اور اگر اللہ کے راستے میں ہے تو مہاجر۔ 2 طبقوں میں بانٹا، دونوں کے فضائل بتائے۔ انصار اندر کا کپڑا ہے، اور اندر کا کپڑا ہے وہ بدن سے زیادہ لگا رہتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں محنت ملی ہے، ختم نبوت والی محنت ہے۔ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے مجمع کو اس کام پر اٹھایا، قربانی پر اٹھایا اس کو۔ تو اس کام کا ایک پہلو ہے مقامی کا۔ مولانا سعید احمد خیر صاحب فرماتے تھے کہ جس جگہ کا مقامی کام اور مسجد وار جماعت اور فکروں والی جماعت، دین کو سوچنے والی جماعت، خیر کو سوچنے والی جماعت مضبوط ہوگی، کام ترقی پر جائے گا، کام عروج پر جائے گا۔ اور اگر وہ بنیادی جو کام ہے، سارے مقامی کام میں بنیادی کا مشورہ ہے جو، وہ اگر مان پڑ گیا، اس کی فکریں مان پڑ گئی، اجتماعیت نہیں رہی، دونوں میں اجتماعیت نہیں رہی، سوچنا صحیح نہیں رہا، نہج سے ہمارا کام ہٹ گیا، تو پھر ترقی والا کام نیچے آئے گا۔ دیکھو باطل پوری محنت کر رہا ہے، اور باطل کی کوشش ہے کہ ہر گھر میں، ہر فرد میں، ہر مسلمان کے بچے بچے میں، جوان جوان میں، عورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں بلکہ دنیا کی وہ قوم جن کے پاس پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، سونے کا ان کے پاس سلیقہ و طریقہ نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کا ڈھنگ و سلیقہ نہیں ہے، وہ ہماری نقالی گر ہے۔ اس کا یہ دفاع ہے۔ جسم میں اگر طاقت ہے زہریلی تو کوئی کسی کو بچھو کاٹتا ہے تو بچھو فوراً مر جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے بدن میں زہر ہوتا ہے، بچھو کاٹے بچھو فوراً مر جائے، کوئی زہریلی چیز کاٹے فوراً مر جائے۔ اور بعض لوگوں کے بدن میں زہر نہیں ہوتا ہے،
تو مکھی چھوٹی ہو نا شہد کو بھی کاٹتی ہے تو فوراً زہر چڑھ جاتا ہے. یہ دفاعی محنت ہے. باہر کا جو وائرس ہے اس کو دفاع کرنے کے لیے محنت ہے. مقامی کام میں بنیادی کا مشورہ ہے. فکروں پر اللہ کام کھولتا ہے. جس کی قربانی زیادہ اس سے اللہ کام لیتا ہے. پیارے آقا کے زمانے میں نماز جب اللہ کی طرف حکم ملا تو کوئی شکل نہیں تھی, اجتماعی اور اذان کی شکل نہیں تھی. مشورہ ہو کیا کرے. بعض کی رائے تھی دب بجائے, بعض کی رائے تھی جھنڈا کھڑا کر دیا جائے, کسی نے کہا الصلاۃ جامعۃ کہہ دیا جائے. حضرت عمر کی رائے تھی ایک ساتھی گھومے محلے میں الصلاۃ جامعہ الصلاۃ جامعہ, نماز کا وقت ہو گیا, آ جاؤ. خیر اسی پر بات, ایک صحابی ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی, اسی فکر کے ساتھ گھر پہ لوٹے. یہ سوئے تو اسی فکر کے ساتھ سوئے. کام بہت آسان ہے. آدمی اپنی تجارت میں رہتے ہوئے سوچ سکتا ہے, کھانا کھاتے کھاتے آدمی سوچ سکتا ہے. یہ فکر معمولی نہیں ہے. باطل کی فکروں کا توڑ ہے. جب صحیح معنی میں مذہب جماعت, اور مذہب جماعت کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے بڑے کہتے ہیں جتنے مصلی ہیں سب مذہب جماعت کے ساتھی ہیں. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ مشورہ ہمارا فوری طور پر شروع نہ ہو. 2-4 ساتھی آ گئے, بھی کیا کس کی ملاقات, یہ سب کو جوڑو. یہ جوڑیں گے تو ہاتھ پیر بنیں گے نا ہمارے. ملاقاتوں میں ساتھ دیں گے, تشکیل میں ساتھ دیں گے, سہ روزہ میں ہمارے ساتھ دیں گے, ہفتہ واری اجتماع میں ساتھ دیں گے, آنے والی جماعتوں کی اکرام میں ان کی نصرتوں میں ساتھ دیں گے, اللہ کے راستے میں کم و بیش وقت کے لیے جو گئی ہوئی جماعتیں ان کی نصرتوں میں ساتھ دیں گے. بلکہ مجمع نہیں ہے ہمارے پاس تو ہاتھ پیر نہیں بنے گا. بغیر ہاتھ پیر کا آدمی معذور ہوتا ہے. مولانا عثمان صاحب کی بات کہتے ہیں اس محنت کے ذریعے سے مقامی کام پر اتنی بنیادی محنت ہو کہ اس محنت کے ذریعے سے پورا ہمارا مجمع جو ہے بالغ مردوں کا, چاہے جوان ہو چاہے بوڑھے ہو کوئی بھی ہو, چاہے تاجر ہو مزدور ہو, پورا کا پورا مجمع ہمارا 100% مقامی کام میں نماز پر آ جائے. پورا مجمع ہمارا تعلیم سن کر جاوے, پورا مجمع ہمارا ملاقاتوں میں ساتھ دے, اور پورے مجمع کے مہینے پر سہ روزہ لگے. گھروں میں ہر مرد کے گھر کے اندر ماں مستورات کے, چھوٹے بچوں کے گھر کے اندر تعلیم کا نظام مضبوط ہو, بے دینی کے سوراخ بند کرنے کے لیے. بنیادی کام میں مشورہ اصل بنیادی چیز ہے. اگر یہ فکریں مان پڑ گئی تو جس طرح کوئی زہریلی چیز نے بدن میں کاٹا, تو اگر بدن میں زہر نہیں ہے, دفاعی طاقت نہیں ہے, تو وہ زہر فوراً اثر کرتا ہے, آدمی متاثر ہوگا. ہمارے پاس تو بہت بڑی طاقت ہے, ایک کام بہت بڑی طاقت ہے. اس کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, بہت بڑی ذات ہے ہمارے ساتھ. تو جتنی مخلوقات ہے دنیا میں, چاہے نفع کی شکل نظر آوے چاہے نقصان کی شکل نظر آوے, لیکن اس محنت کے ذریعے سے مقصود اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط رابطہ ہے, اللہ کی ذات کو پکڑتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, اللہ فرماتے جنہوں نے کہہ دے کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اس پر جمنے کے لیے حالات آئیں گے, حالات کبھی دکان کے, کبھی کھیتی کے, کبھی نوکری کے, آن لائن کے حالات آئیں گے, لیکن حالات پر آدمی جمے. اور یہ بات طے ہے, اور ہمارا مشاہدہ بھی ہے, تجربہ بھی ہے, اور صحابہ کی سیرت میں بات ملتی ہے. جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے فارغ کرتا ہے, اللہ اس کو بالکل دنیا سے فارغ کر دیتے. حضرت فرماتے ہیں مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اس کی ضرورت کو سلوٹوں میں پورا کرے گا. سلوٹوں میں, یہ سلوٹوں کے اندر یہ کام کیسے ہوا؟ مخلوق ہے, اس کا لشکر ہے. جس مخلوق کو جس انسان کے نفع کی شکل بناوے تو نفع ہے, نقصان کی شکل بنائے تو نقصان ہے. قومیات کے لیے ہوا نقصان کی شکل بنی, زندگی گزارنے کا ذریعہ بنی. قومی سبا کے لیے چوہے اور جو چیک ڈیم تھا ان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ بنا. قومی نوح کے لیے بارش ان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ بنی. اللہ ہے. اس لیے اس محنت کے اندر آدمی مقامی کام میں برابر جمے. اس میں بیچ میں رکاوٹیں آئے گی. جب آدمی خود اپنی ذات سے مشورے میں جمے گا, فکر والی جماعت میں جمے گا, جب یہ خیر کو سوچے گا
تو اس کی سوچ شر کی نہیں ہوگی، برائی کی نہیں ہوگی، ہمیشہ خیر ہی کو سوچے گا۔ اور پیارے آقا کی دعا ہے مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر طوبی لعبد جعل اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر۔ اس آدمی کو اللہ خوش و خرم رکھے، ہنستا منہ رکھے، جو انسان خیر کی چابی بنے۔ یہ مجمع جماعت کیا ہے کہ پوری دن کو سوچا جا رہا ہے، تاجروں کے بارے میں، مزدوروں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، عوام کے بارے میں، مردوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، اطراف کی بستیوں کے بارے میں، پورے عالم کے بارے میں سوچا جا رہا ہے مٹھی پر جماعت، لیکن کام بہت بڑا ہے۔ آدمی تو اپنی مقام پر ہوگا، اس کی اندر کی فکریں ہیں، فکریں پورے عالم میں پہنچے گی۔ یہی مولانا الیاس رحمۃ اللہ اکیلے تھے۔ حضرت بات ہوگا کہتے بھائی بتاؤ فلاں ملک میں جماعت بھیج دی، اس کے لیے کیا کریں گے؟ فلاں ملک میں جماعت بھیج دی، اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو حضرت کے ساتھ 5 6 7 آدمی رہتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ حضرت کا دماغ فیل ہو گیا ہے۔ حضرت کہتے ہیں فلاں ملک کی جماعت ہے، اس کو یہاں ٹھہرانا، گرم ملک کی جماعت کو یہاں ٹھہرانا، ٹھنڈے ملک کی جماعت کو یہاں ٹھہرانا۔ لوگ کہتے تھے کہ دہلی والے آپ کی بات نہیں سنتی، حضرت تو ملکوں کی بات کرتے ہیں۔ اندر درد تھا، حضرت ٹہلتے تو اندر سے آہ نکالتے، آہ۔ کسی نے کہا کہ حضرت کہ اگر میری آہ کے اندر اگر تم بھی بننے والی بن جاؤ تو 1 کے 2 ہو جائے۔ اندر کی جو فکر ہے، اندر کی آہ، وہ انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ سوچنے میں کیا جاتا ہے، کیا پیسہ لگتا ہے؟ آدمی نماز کے بارے میں سوچے، جوانوں کے بارے میں سوچے، مستورات کے بارے میں سوچے، آنے والی جماعتوں کے بارے میں سوچے، جو تقاضے ہم نے لیے ہیں ان تقاضوں کے بارے میں آدمی سوچے۔ 5 منٹ کا مشورہ ہوتا ہے، 5 منٹ کا۔ تو حضرت کے اندر کی فکر کتنی کام کر گئی؟ تھا ایک فکر کرنے والا، رات کی تنہائی میں سسکنے والا، آہیں بھرنے والا، پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو گلتا کر دیا۔ ایک دیا تھا جلا، لاکھوں کروڑ انسانوں کے دل کے دیے جل گئے۔ کتنا پوری دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ فقط سرسری کام ہو۔ ایک امریکہ کے ڈاکٹر ہے جن کی آپریشن کی فیس 30 لاکھ روپیہ ہے، ایک آپریشن کی فیس۔ اسی روزانہ کے کئی آپریشن، وہ 40 دن لگانے آئے تو ان کا چلہ کتنے لاکھ میں پڑا بھائی؟ 3 آپریشن چلو گنو تو 90 لاکھ ہوئے، 1 کروڑ روپئے روز کے گنو تو 40 دن میں کتنے ہوئے؟ 40 کروڑ۔ اس کے ساتھ صحیح کانٹیکٹ کرنے کے لیے وہ بس مجھ سے راضی ہو گیا تو مسئلہ میرا حل ہو گیا۔ کیونکہ قبر میں رکھتے ہی پہلا سوال جو ہوگا من ربک، جہاں برادر نمانت بکس، دل اندر جہاں آخری بندو بس۔ شیخ شادی کا قول ہے کہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، دل میں اندر بساؤ تو اللہ کی ذات کو بساؤ۔ جب اندر اللہ بیٹھ گئے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ یہ تو سب جب مکڑی کے جالے ہیں تو سب چھلکے ہیں، کیلے کے سب چھلکے ہیں، چھلکوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مکڑی کے جالوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عورت اگر جھاڑو پھیرتی ہے تو سب مکڑی کے جالے ختم، سب مکڑی کے جالے۔ اس کی طاقت کے سامنے سب کی طاقت ہیج ہے۔ یہ اندر بات پیدا کرنے کے لیے مقامی کام ہے، فکر والی جماعت ہے۔ یہ جتنی مضبوط ہوگی 2.5 گھنٹے کی محنت بھی مضبوط ہوگی۔ 2.5 گھنٹے کی محنت کیا ہے کہ ہمارا جو مجمع مسجد میں آ رہا ہے، کام کو سمجھا ہوا ہے، عملوں کا پابند ہے، تعلیم کا پابند ہے، وہ مجمع جو گھروں پر غفلتوں میں ہے، ان کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر ایک مسلمان سے آخرت سمجھانا، قبر کو سمجھانا، اللہ کی ذات کا تعارف کرانا، دین کو سمجھانا، ایک سنت کی قیمت کو سمجھانا کہ بھئی جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ اس کو فضائل کے راہ سے اس کو تیار کرنا، اس کی خوشامد کرنا۔ اور ملاقات میں ایسا نہیں بھی کوئی متکلم ہو، چلو گشت میں تو متکلم ہمارا ہوتا ہے، ایک شادی طے ہوتا ہے بات کرنے والا، لیکن ہم نے دیکھا بھی کہیں بھی ملاقات کے لیے 3 شادی جاتے ہیں تو اس میں متکلم طے ہوتا ہے، 3 شادی جاتے ہیں۔ اس شادی میں بتاؤ بھائی، قاری صاحب نے ابھی کہا کہ دیکھو جا کر وہاں بٹن نہیں دبانا ہے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، کیونکہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی دین میں رکھی ہے، تو تقریر نہیں کرنی ہے۔ قاری صاحب کی بات نکل رہا ہوں، وہاں پر جا کے اس کی خیریت پوچھو، میں خیریت سے خیریت میرا موڈ نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ 2-4 باتیں میں نے کی، ہمارے ساتھ 2-4 بات کی،
دو چار ساتھی نے بات یوں کرتے کہ آدھا پونا گھنٹہ بات پتہ آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے، کسی نے کوئی بات کہی تو آدمی کا پورا ٹینشن اتر جاتا ہے۔ تفقد کا نام ہے ملاقات۔ ملاقات کس کا نام ہے؟ تفقد کا نام، اندر کے حالات لے آدمی کہ آگے کی رہبری کرے، صحابہ کی سیرت سے، نبی کریم صاحب کی سیرت سے۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے، دنیا ہے، کبھی پلین اوپر جائے گا کبھی نیچے آئے گا، اوپر ہی نہیں رہے گا۔ جب نیچے سے اڑے گا تو پھر کہیں اس کا ایئرپورٹ تو ہوگا اترنے کا، اترے گا کہ نہیں اوپر ہی رہو تم تو پھر خطرے میں ہے کہ اوپر تو نہیں رہ سکتا۔ تو آدمی ہے بولے گا انسان غریب حالات سے آدمی متاثر ہوتا ہے، تو ترغیب کے راستے اس کو تیار کرنا۔ پھر بابا مو عثمان صاحب کہتے کہ بھی اس آدمی کو ترغیب دی، پھر اس کو چلو انشاءاللہ میں نماز میں آؤں گا، تعلیم میں بیٹھوں گا، گشت میں شریک ہوں گا۔ اب اس کو چھوڑ نہیں دے رہا ہے، اب بھی اس کو نظر رکھی کہ فلاں ساتھی نے ارادہ کیا تھا، پھر سیر روزہ کا ارادہ کیا تھا، مقامی کام کا ارادہ کیا تھا، مشن بیٹھنے کا ارادہ کیا تھا، وہ ساتھی آیا نہیں ہے تو ماشاء اللہ دکھے نہیں، تھوڑی کوئی بات نہیں، کل سے آ جا، کل سے آ جا۔ ترغیب ہے، ترغیب۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ابھارنے کے لیے ترغیب ہے۔ ترغیب سے آدمی قریب ہوگا، ڈاٹ ڈپٹ سے نہیں۔ یا تمہیں تو جتنا کر لکھاؤ سو پر کدی ذاتات نہ دو۔ آج جو ہمیں ہیڈی جیسی مشکلات وہ بول صحیح نہیں ہے، اللہ سے جوڑنا ہے اس کی بات۔ اسی لیے دعوت کا سب سے بڑا اصول ہے نرمی ہے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، پیارے آقا کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی جی آپ نرم بن گئے تو یہ سارا مجمع آیا ہے، لن فضوا من حولک، اگر آپ سخت مزاج بن جاتے ہیں تو پھر ایک پورا مجمع بکھر جاتا۔ پھر آگے رہبری کی فاعف عنہم، غلطی ان سے ہو تو آپ درگزر کریں، واستغفر لہم، غلطی یہ کریں گے، بے قصور یہ کریں گے، اللہ کے سامنے معافی آپ مانگیں گے۔ پھر آگے کہا وشاورہم فی الامر، غلطی ان سے ہو جائے تو ان کو مشورے میں بٹھانا چھوڑنا دو، مشورے لینا چھوڑنا دو، مشورے میں شریک کرو۔ رائے تو ہر ایک سے لی جائے گی، رائے دیں گے، امام صاحب کی بھول پر تری لقمہ دیں گے، حافظ صاحب دے، حاجی صاحب دے، قاضی صاحب دے، مفتی صاحب دے، امام صاحب لقمہ لے لیا، باہر کے آدمی نے لقمہ دیا اور دیا اور لیا تو پھر نماز گئی، یہ مجمع لقمہ دے گا۔ مشورہ تو ہوگا بھائی، مشورہ تو فکر کا نام ہے، سر ساتھی سر جوڑ کے بیٹھیں گے، سوچیں گے۔ بعض مرتبہ ایک دم نیا ساتھی ہوتا ہے، کوئی رائے دیتا ہے اس پر ہم دھیان نہیں دیتے، کیا تو نوا ساتھی سے لگتے بھی ہم لاجواب تھے کہ نہیں، ایک گاڑی جا رہی تھی بڑی ٹرک مال بھر کے، جو ناڑے ہوتے ہیں ناڑے ناڑو ہم تو کوئی ساتھی ریلوے کا پھاٹک نہ لے سکتے، بڑا ناڑو وہ ایک دم ٹرک موٹی بھریلی ہوئے ناڑا جیسے نیکڑا تو جو ہی تو اوپر اڑی رہی سے مال بھریلو سے શું કરવું કે ભાઈ કોઈ આગળ જાય ને પાછી આવે એવી રીતે نہ آگے جائے نہ پیچھے آئے تو کیا کریں؟ ہر ایک اپنا تجربہ اپنا ہے، لیکن ایک بچہ تھا اس نے کہا کہ چچا میں رائے دوں میں تو بول کہ پہیوں کی ذرا ہوا نکال دو، سارے ٹائر میں سے تھوڑی تھوڑی ہوا نکال دو، کم کر دو تو گاڑی کہاں جائے؟ اوپر جائے گی، نیچی آسانی کے ساتھ نکل گئے۔ چاہے نیا شادی ہوگا لیکن رائے تو اس کی لی جائے گی طالب طلبہ کے لیے۔ وقت کے امیر پر جو اللہ کھولے گا وہ فیصلہ ہوگا۔ اس موقع پر کیا کہ سمیعنا واطعنا، مشورے میں دو چیزیں بتائی، امانت بیماری۔ امانت تو یہ ہے کہ آدمی جب مشورہ ہو رہا ہو رائے دے دے، اور بیماری یہ ہے کہ بعد میں اس کے تذکرے ہو، دل پھٹ جاتے ہو، پھٹے ہوئے دلوں میں ہدایت کا نور نہیں اترتا ہے۔ مشورہ فکر کا نام ہے، سر جوڑ کر بیٹھے سوچے اس کے بارے میں، جو بھی مضبوط ہوگا 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں مضبوط ہوگی، ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات کریں۔ اور ہمارے بڑے کہتے ہیں بازار میں ملاقات نہ ہو، گھر پر بیٹھ کر ہو، تاکہ مشورات بھی سنیں۔ میوات کے علاقے میں ایک آدمی کی تشکیل ہو رہی تھی گھر پر بیٹھ کر، وہ عذر کر رہا تھا کہ ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، کیا بولتا ہے ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، تو گھر سے عورت دیکھا کہ ڈیلیوری مجھے ہے کہ تجھے ہے، لے جاؤ اس کو۔ گھر پر بیٹھتے ہیں تو کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، مشورات پردے میں سنتی ہے، اور یہ آدمی کا ذہن بنا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی خود تیار ہوتا ہے، گھر کی مشورات رکاوٹ ہوتی ہے، راستہ آسان ہو جاتا ہے۔
بعد پتہ مسورات تیار ہو جائے آدمی پہل نہیں رکھتا، مسورات اندر سے ذرا ہمت دلا دی ہے تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. اور یہ گھر گھر بیٹھ کر ملاقات، اور بڑے کہتے ہیں کہ آدھا پونا گھنٹہ ملاقات ہے ساری، آدھے گھنٹے سے 35 منٹ تک 15 دن میں ہر مسلمان کی ملاقات ہو جانی چاہیے. اس لیے حلقے بنائے تھے، حلقے ہر مسجد کے اطراف 50 مکان ہیں، مسجد و جماعت میں 10 آدمی بیٹھتے ہیں، 3 جماعتیں روزانہ ملاقاتیں کرتی ہیں، تو 15 مکان دے دیں، 17 مکان. قاری صاحب نے ابھی سنا ہے کہ ایک آدمی کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی، اس صبح سویرے ٹرین کے راستے سے نکل جائے، وہ شام کو دیر سے آ گئے، وہ کیا کرے؟ تو ان ساتھیوں نے ٹرین کا ٹکٹ لیا اور ٹرین میں بیٹھ گئے اس کے ساتھ. ملاقات اس کی پوری ہوئی، جہاں ٹیشن آئے اتر گئے. پھیری والا آتا ہے نا، پھیری والا تو مال کیسے سپلائی کرتا ہے؟ جیسے کہتے ہیں اس کام میں تاجرانہ مزاج آدمی کا ہو، تاجر بیپاری آدمی نرم ہوتا ہے، گراہک کو کھینچتا ہے، مال سپلائی کرتا ہے. بھائی اس کے اندر یہ نفع ہے، اس میں اتنا نفع ہے، اتنا اس میں فری آتا ہے، اور آپ 12 مہینہ سلنگ مال لوگے تو پھر تم آگے مجھے بھی کہنا. کچھ بھی کر کے اپنا مال چالو کرواتا ہے. تاجرانہ مزاج ہو، کاشتکارانہ مزاج کے ساتھ بھی کام کرے. کھیڑوت آدمی بیارن جو ہوتا ہے کھیت میں ڈالتا ہے، اچھا ڈالتا ہے، گھر والوں کو روکھا سوکھا کھلاتا ہے. یہ جو ملتا ہے منڈی میں کم دام کے پہ گیہوں، وہ کھلاتا ہے کہ ابھی تھوڑی سی صبر کرو 4 مہینے تک، پھر گیہوں اچھا آ جائے گا. تاجرانہ مزاج، کاشتکارانہ، ملازمانہ مزاج. ایک نوکری کرنے والا آدمی نوکری کرتا ہے، کئی سالوں بعد اللہ نے اس کو اولاد دی ہے، اس سے پیار محبت کرتا ہے، گلے لگاتا ہے، اس سے کھیلتا ہے. نوکری کا وقت ہو گیا تو فوراً چھوڑ دیتا ہے. بچہ روتا ہے، بیوی کہتی ہے اس کو لے لو کہ نہیں ڈیوٹی پر جانے کا وقت ہو گیا ہے، شام کو آؤں گا تو پھر ابھی چھوڑیں. تقاضا آیا ہے ہمیں اللہ کی دین کا، ملاقاتوں کا، تعلیم کا عمل ہو رہا ہے. جو آدمی تعلیم نہیں سنے گا تو پھر عمل کی اہمیت اور عظمت دلوں سے بالکل نکل جائے گی. نماز کی اہمیت، سنتوں کی عظمت، سنتوں کی اہمیت، نوافل کی عظمت، اہمیت، اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت، خرچ کرنے کی اہمیت عظمت نکل جائے گی. پھر آدمی اپنی زندگی میں وہ طریقہ اپنائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا ہے. دلوں میں عظمت پیدا کرنے کے لیے، اہمیت پیدا کرنے کے لیے ایمان کی جڑوں میں تعلیم کے حلقے کا پانی پہنچانا بہت ضروری ہے. جس درخت کی جڑ میں پانی پہنچتا ہے وہ تنا مضبوط ہوتا ہے، ڈالیاں بھی آتی ہیں، پھول بھی آتے ہیں، پھل بھی آتے ہیں. اور پانی کے بجائے ایسڈ ڈالا تو پھر قدم مسجد میں کیوں نہیں جمتا ہے؟ کہ اندر بیماری ہے روحانی، اندر روح بیمار ہے، اور یہ روحانی بیماری کا علاج ہے مقامی کام اور عروج کی محنت. جب اندر روح بنے گی پھر آدمی کو اللہ کے گھر میں وقت لگانا گھنٹوں لگائے گا. باہر کی مجلس اس کو اچھی نہیں لگے گی، تعلیم کا حلقہ چھوڑنا اچھا نہیں لگے گا، کوئی کسی کی غیبت سننی اچھی نہیں لگے گی، بدگوئی فضول بات اس کو اچھی نہیں لگے گی، گانا اس کو اچھا نہیں لگے گا، نبی کی دشمنوں کا معاشرہ اس کو اچھا نہیں لگے گا. اتنی بازار میں نہیں جانا ہے کہ کہا کہ مسجد اور گھر اور کاروبار. صحابہ کی یہی تین ہی اوقات ان کے تقسیم تھے، مسجد کے اعمال، کہ حلال روزی اور اپنا گھر. آج ہم نے گھروں میں وقت دینا چھوڑ دیا مسورات کو. اسے ہمارے بڑے کہتے ہیں گھروں کے اندر تعلیم اپنی خود کی موجودگی کے اندر کی جائے. چھوٹے معصوم دودھ پیتے بچوں کو عورتیں لے کر بیٹھے اور اپنی خود کی حاضری کے اندر ہو، روزانہ پابندی کے ساتھ ہو. گھروں میں گھنٹوں ہم بیان سنتے ہیں، اپنی دنیا کے تذکرے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، صحابیات کی زندگی، ان کی نمازیں، ان کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ان کی بچوں کی تربیت، آخرت کی فکریں، اگر یہ گھروں کے اندر مذاکرہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ بے دینی کی سوراخ پڑے گی. بازار میں، مارکیٹ میں، دنیا میں جو چیز چلے گی اور اس کو فالو کرے گی. اس لیے حضرت جی فرماتے تھے کہ بے دینی کے سوراخ بند کرنے کا آسان راستہ ہمارے پاس تعلیم کا عمل ہے. ہر گھر میں تعلیم کا عمل زندہ ہو عظمت کے ساتھ. ہمارے بڑے کہتے ہیں آدھا گھنٹہ گھر کے اندر تعلیم ہو، ہر حصے میں تھوڑا پڑھایا جائے اور پابندی کے ساتھ پڑھے. ہماری خود کی حاضری میں اگر ہم یوں کہتے ہیں تعلیم کر لو اور نکل گئے تو عورتیں بھی کیا کہیں گی، بچے بھی کیا کہیں گے.
کہ اگر تعلیم کا عمل اگر اہم ہوتا، اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو ابو بیٹھتے، عورتوں کے حوالے نہ کریں، بلکہ اپنی خود کی موجودگی میں مشورہ جب کہ سارے افراد کو لے کر بیٹھے۔ ذہن بنانا بہت ضروری ہے، ورنہ اور عورتیں ہمارے ہاتھ سے گئیں، کیونکہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ النساء حبال الشیاطین، اور آپ نے فرمایا اتقوا الدنیا اتقوا النساء، عورتوں سے بھی ڈرتے رہو اور دنیا سے بھی ڈرتے رہو۔ یہ شیطان کی رسیاں ہے۔ وہ عورت چاہے تو گھر کا پورا معاشرہ بھی دین بنا دے، پورے گھر کو بھی دین بنا دے، اور عورت چاہے تو پورے گھر کو دیندار بنا دے۔ وہ ملا ہے گھر کی، کشتی چلانا ملا ہوتا ہے، وہ چاہے تو کشتی کو ڈبو دے، وہ چاہے تو کشتی کو پار لگا دے۔ ہمارا معاشرہ گھریلو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاشرہ بنانے کے لیے عورتوں کا سپورٹ بہت ضروری ہے، اور یہ دو معاشروں پر باطل کی بہت بڑی نظر ہے، اور ہمارے بڑے اس کے بارے میں بہت فکر مند ہیں، گھر گھر کی ملاقاتوں میں بہت زور دیتے ہیں، گھروں کی تعلیم کے بارے میں بہت زور دے رہے ہیں کہ عورتوں کو سنبھالو، عورتوں کو سنبھالو، جوانوں کو سنبھالو، گھر گھر کی ملاقات پابندی کے ساتھ کرو، گھروں میں تعلیم کا حلقہ مضبوط کرو، اور ان کے سامنے آخرت کی بات اتنی بولو کہ دل کے گہرائی کے اندر اتر جائے کہ دل کے بغیر ہم بالکل نہیں جی سکتی۔ جب تک دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوگی، اللہ کا ڈر نہیں آئے گا، مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایک لمبی چوڑی زندگی ہے، قبر میں پوری زندگی کا حساب ہوگا، آخر میدان حشر کے اندر پوری زندگی کا حساب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ 5 سوال کریں گی، یہ چیزیں سامنے نہیں ہوگی تو پھر ہماری گاڑی کا رخ دوسری پٹی پر جائے گا۔ اس لیے ہم سب اپنی زندگی کی لکیر اس کو صحیح کریں۔ لکیر اگر ٹیڑھی لکیر آ گئی تو ابھی اس کو صاف کرتا ہے رفع کی ذریعے سے، تو اس کا نشان رہ جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی اگر لکیر صحیح نہیں کی ہے، پھر قیامت تک نسلوں میں وہی چلے گا۔ بھی اپنی بیٹھک، اپنا جذبہ، اپنی سوچ، اپنی نیتیں، اپنی کمائیاں، اپنا خرچ، رات کی تنہائی آدمی اس کو صحیح کرے۔ اس ساری چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے ایک ہی بات ہے، اندر فکر پیدا کرنا، آخرت کی فکر، اور یہ فکر پیدا کرنے کے لیے گھر کی تعلیم کو مضبوط بنانا ہے۔ کوئی ماں بہن، کوئی گھر کا کوئی محلے کا کوئی مکان ایسا نہ ہو جس کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ پڑھی جا رہی ہو۔ جب یہ حلقہ مضبوط ہوگا پھر ہم مسجد میں اس کا نمایاں فرق دیکھیں گے۔ جوان فجر کی نماز میں ہوں گے۔ ایک مسورات نے مقطع لگایا 3 دن، صبح دیکھا تو ابو بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان۔ امام صاحب نے پوچھا کیا گھر میں میت ہو گئی ہے کیا؟ کہ نہیں، کہ آپ کے جوان بچے بھی آپ کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں، کہ اس کی امی ابھی 3 دن لگا کر آئی ہے۔ آدمی ہماری خود کی دینداری، خود کی ذات تک، اور عورت کی دینداری پورا گھرانہ بنتا ہے، پورا خاندان بنتا ہے، پوری نسل چلتی ہے عورت سے۔ مولانا عثمان صاحب اس کی مثال دیتے ہیں ڈائی کی، کہ عورت ڈائی ہے، ڈائی ڈیبا، اس میں جتنی چیزیں بنتی ہیں وہ تو بے قیمت ہوتی ہے، روپیے کی بنتی ہے، 5 روپے کی بنتی ہے۔ کوئی اس کو کہے بھائی جس نے چیز بنائی ہے بھائی تمہاری ڈائی دو مجھے، کہ نہیں 1 کروڑ روپئے دے بھائی، ڈائی مہنگی کی چیز مہنگی میں، ڈائی مہنگی ہوتی ہے جس کے اندر چیز بنتی ہے، عورت ڈائی ہے۔ ماں میں جو چیز ہوگی حیا ہے تو اولاد میں حیا ہوگی، شرم، ماں بے شرم ہے تو پھر اولاد بھی بے شرم۔ ماں کی زندگی میں اپنی عزت کا سودا کرنا ہے تو پھر اولاد میں یہ چیز چلتی ہے۔ ماں کی بیٹھک غلط ہے تو پھر اولاد کی بیٹھک غلط۔ ماں کے اندر حرام کا لقمہ کھانے کی عادت ہے، شک والا، تو اولاد بھی کھائے گی۔ ماں کی زندگی میں اگر نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، ذکر و تلاوت نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، تو در نسل یہ چیز چلے گی، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہو تو لوگوں کی زندگی سمجھ لیں، قرآن ایسے سمجھ میں نہیں آئے۔ اس لیے عورت کی ذمہ داری اپنے گھر میں رہتے ہوئے پہلی ذمہ داری اپنی عزت آبرو کی حفاظت ہے۔ عورت کی عزت آبرو کی حفاظت گھر میں ہوگی، مارکیٹ میں نہیں ہوگی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ زمانے جاہلیت جس طرح عورتیں بغیر پردہ کے پھرا کرتی ہیں اس طرح نہ پھرے۔ عورت کی رہنے کی جگہ اس کا مکان ہے، اس کی عزت آبرو کی حفاظت اس میں ہوگی۔ اگر آخرت کی فکر دل میں آ گئی، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا،
اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا یہ چیز اندر پیدا ہو گئی تو عورت اپنی عزت کا سودا نہیں کرے گی، اپنے بدن پر اللہ کے سے دشمنوں کا لباس نہیں پہنے گی، نماز نہیں چھوڑے گی، جھوٹ نہیں بولے گی، غیبت نہیں کرے گی، شادیوں کے موقع پر، خوشی کے موقع پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائے گی۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو دو موقعوں پر ہمارا قدم پھسل جائے گا، خوشی کے موقع پر اور میت کے موقع پر۔ اور یہ چیز اگر سامنے ہے تو پھر عورت خود کہے گی دیکھو یہ میت ہو گئی ہے، پیارے آقا کے طریقے پر اس کو سب منائیں گے ہم، جو طریقہ غم منانے کا ہے وہی، اور پیارے آقا کا جو طریقہ ہے بچے کی رخصتی کا، بہو کے لانے کا یا رشتے کا، وہی طریقہ ہم اپنائیں گے۔ ورنہ پھر شادیوں میں اور غم کے اندر وہ رسومات ہوں گے جو اسلام میں نہیں ہے، اور اب اس کو کرے گا ثواب کی نیت سے، اور سارا کس کے کھاتے میں جائے گا؟ وہ سارا میت قبر میت میں بھگتے گی، ورنہ کرنے والے بھی بھگتے گی، نسل در نسل، خاندان نسل چلے گئے۔ یہ رسم ہے، تو ہمارے باپ دادا کی رسم ہے پرانی، ہمارے بعض جگہوں پر ہے منگنیوں کے اندر کہ منگنی کرنے کے لیے آتے ہیں تو کچھ لاتے ہیں چیزیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لاتے ہیں، کہ آج ہی تم لے لو نا، آج واپس کرو۔ ایک جگہ میں گیا تھا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ رسم ہے ہماری، یہ رسم کا یہ رشتہ تو اس کا نام ہے، بس تمہاری بچی اور ہمارا بچہ، بات پکی، چائے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چائے پینے کی بھی ضرورت، نکاح تو بہت آسان ہے، منگنی بہت آسان ہے، ختنہ بہت آسان ہے، اس لیے ہر چیز کا طریقہ بتایا پیارے آقا نے۔ پیدائش سے لے کر موت تک، بچہ پیدا ہو تو اذان پڑھو، 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو، اس کا نام رکھو، اس کے بال کاٹو، اس کے برابر چاندی صدقہ کرو، اس کا اچھا نام رکھو۔ اگر گہوارے میں جلتے جلتے بھی اس کا کوئی رشتہ کر دے تو ہو گیا۔ بات تو کہتے ہیں بڑی، ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارے من سماج کے اندر، کہ اس کا بھی جو رشتہ ہوا تھا وہ تو جب چھوٹی تھی بچی، اور یہ 3 سال کا بچہ تو اس کا رشتہ ہو گیا تھا، اس کا بچی تو ابھی جولے میں جولتی تھی، اس کو بچپن سے اس کا رشتہ کر دیا ہے، بہت آسان ہے۔ لیکن اس پر کون آئے گا کہ گھر کے اندر تعلیم مضبوط ہوگی، پیارے آقا کی زندگی پڑھی جائے گی، صحابیت کی زندگی پڑھی جائے گی، تو پھر یہ معاشرہ انشاءاللہ قائم ہوگا۔ جوانوں کی جوانی بھی ٹھکانے لگے گی، جسے ہمارے بڑے کہتے ہیں بستی کی دینداری کو ناپنا ہو تو جوان کو دیکھ لو۔ جوان اگر ہمارے ہاتھ سے گئے تو بھی ہمارا معاشرہ گیا، عورت ہمارے ہاتھ سے گئے ہمارے گھر گئے۔ ان دو طبقوں پر خاص نظر ہے باطل کی، اور یہ دو طبقے جلدی متاثر ہوتے ہیں باطل کے رسومات سے، چیزوں سے، فیشنوں سے۔ اس لیے گھر گھر کی ملاقاتیں اور گھروں کی تعلیم کو مضبوط بنانا ہے۔ پھر پابندی کے ساتھ ہمارے ہر شادی کی سیر روزہ لگے 3 دن، اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں 3 دن جو آدمی جاوے 72 گھنٹے پورے کرے۔ مولانا ابراہیم صاحب بات کہتے ہیں، دیکھو 40 دن 4 مہینہ 3 دن اس کا نام نہیں ہے، ابھی 72 گھنٹے آدمی لگا دے، 40 دن لگا دے۔ ان 72 گھنٹوں میں جو عمل ہے، 3 دن جائیں گے تو 3 عمومی گشت کرنا ہے، 3 صبح اور شام کی تعلیم کرنا ہے۔ اگر پہلے دن جماعت دیر سے نکلی 11-12 بجے، وہاں پہنچتے پہنچتے 1 بج جائے گا، صبح کی تعلیم گئی، واپس تیسرے دن آئیں گے تو صبح فجر کی نماز واپس آ گئی، 72 گھنٹے پورے نہیں ہوئے۔ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، اور مفتی صاحب کو پوچھے کہ مفتی صاحب کی نماز ہوگی بھی نماز؟ 3 رکعت پوری پڑھو تو ہوگی۔ 72 گھنٹوں کا نور اس وقت ملے گا، 72 گھنٹے پورے لگا، لیکن 72 گھنٹے کے اعمال نہیں لگا رہے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جانے والی جماعتوں کو اسلام میں روانگی مستقل گھنٹہ ہو، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کے سامنے روانگی ہو۔ روانگی میں 3 باتیں خصوصی طور پر کہی جائے۔ دیکھو وہاں سے نقد جماعت کو بنانا ہے، ابھی مشورے کے اندر قاری صاحب نے کہا بتاؤ پورے مجمع میں سے کہیں بھی کوئی جماعت گئی ہو، وہاں سے نقد جماعت بنا کر لے آئے، سارا مجمع خاموش، مجمع خاموش، کہ 3 دن کی نقد جماعت بنے، وہاں سے 4 مہینے کی جماعت ہے 4 مہینے کی، چلے گی تو چلے گی۔ تو یہ ساری باتیں کہی جائیں، مقامی کام کو جمانا، گھروں کے اندر گھروں کا نظام بنانا، اور شادیوں کا وقت صحیح گزارنا، وہاں سے نقد جماعت بنانا، یہ باتیں روانگی میں کہی جائے گی۔ جس آدمی کی روانگی ہو اس آدمی کی کارگزاری، یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں 72 گھنٹے پورے ہو۔ 40 دن اللہ کے راستے میں جماعت جا رہی ہے، اس کا اگر 1 دن بھی کم ہے تو 40 دن کا نور اس کو نہیں ملے گا۔
وہ ہماری فہرست میں 40 دن لگ گئے، لیکن 40 دن میں جو زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ تبدیلی اس لیے کہتے ہیں روانگی تو ہر آدمی سنے، جماعت کا ذمہ دار بھی سنے اور ساتھی بھی سنے۔ جو آدمی روانگی کی بات نہیں سنتا، روانگی کی بات نہیں سنتا، پھر اللہ کے راستے میں جاتا ہے، وہ کانٹا بنتا ہے ساتھی کے لیے۔ یہ بات نہیں کہاں سے لائے، یہ تو سنی تھی۔ اس لیے بعض مرتبہ جماعت میں جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں سہ روزہ، بعض ساتھی بالکل نئے ہوتے ہیں، اس میں پرانے ساتھی بھی ہوتے ہیں، تو پرانے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ 3 دن پورے اعمال کے ساتھ ساتھیوں کو لگواوے، تاکہ ان کے دل میں پھر 3 دن اس طرح لگائے جاتے ہیں۔ اگر پہلی بار 3 دن لگے، صبح کی تعلیم گائی، گشت نہیں ہوا، ایک دن وقت گشت کیا، دوسری مرتبہ دوسری جماعت میں گئے، تینوں دن تعلیم، تینوں دن گشت، اس مرتبہ جماعت میں گئے نا اولی جماعت میں، اولی جماعت میں تعلیم بھی نہیں تھی، اس میں گشت بھی نہیں تھا، یہ نئی بات کہاں سے لائے؟ یہ خیانت ہے۔ پہلا زینہ ہے، پہلا مقصد کیا ہے؟ تبلیغ میں داخل ہونے کا سیر ہوگا۔ جیسے 3 دن کی جماعت ہے، جہاں کہیں بھی ہماری جاتے، ہمارے بڑے کہتے ہیں 72 گھنٹے پورے کرتے آگے، اور 72 گھنٹے کی جو اعمال ان اعمالوں کو کرے، مستقل یہاں روانگی کی بات گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو، واپسی کی بات بھی ہو، اگر واپس جماعت اس وقت آ رہی ہے کہ جس کے ذمہ کارگزاری وہ ساتھی حاضر نہیں ہے، یا جماعت دیر سے آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، دوسرے دن یا پھر شام کو عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد وہ ساتھی جڑ جائے، ان کی کارگزاری مستقل ہو، کہ مقامی کام پر جمنے کی بات ہو، واپسی کی بات ہو۔ پھر اللہ کے راستے میں سے جو مہمان جماعتیں ہمارے بستی میں آتی ہے، ابھی تو قاری صاحب ہوا کہ تو بہت رو رہے تھے اس بات میں، یا اللہ ہمارے علاقے میں جماعت آئی 4 مہینے کی، ان کا کلمہ صحیح نہیں تھا، قرآن صحیح نہیں تھا، اور پوری ایسی کی پوری چلی گئی۔ جماعتوں بس بیٹھے اور ہمارے ذمہ دار ساتھی بیٹھے، فقط یہ بات کافی نہیں ہے کہ فقط چلو فجر کے بعد تھوڑی ترغیبی بات کرا دی۔ مولانا ابراہیم صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ آدمی خوشبو جو خریدتا ہے پہلے سنتا ہے، پاس ہوتی ہے تو پھر خریدتا ہے۔ جماعت پر بیٹھنے آدمی سن کے اس کو کہ کس مسجد کی جماعت ہے، بات پتہ مضبوط جماعت ہوتی ہے، علاقے کو کھڑا کر دے سے، اور اس کا استعمال نہیں ہوتا، ان کو بیٹھنا نہیں ہوتا، وہ جماعت ایسے ہی چلی جاتی ہے۔ اور بات پتہ ایک دم نئی جماعت آتی ہے، جن لوگ کے ٹوٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے ان کا کلمہ تک صحیح نہیں ہے۔ تو ایک کافی سال پہلے جماعت آئی، ان کے حلیے دیکھو تو ایسا لگے کہ وہ سب ذمہ دار ہے۔ مولی پور آئی، پھر میں بھی مسجد میں تھا، میں نے کہا یار جماعت کے پاس بیٹھے بہت ڈر لگ رہا ہے، سب ذمہ دار ساتھی ہیں۔ خیر بیٹھے، مشورہ ہوا، قرآن پاک کے حلقے لگے، ایک ساتھی کا بھی کلمہ صحیح نہیں، ایک ساتھی کا علماء کرام ہے ماشاء اللہ، کام کو سمجھے ہوئے ساتھی ہے، ان کی تعلیم میں بیٹھے، کام کی پوری تقریب ملاقات ان کے ساتھ لے کر کروا رہے، تعلیم کس طرح کرنی ہے وہ بھی سمجھا رہے، 3 دن کی درگاہ جماعت کیسے بنتی ہے اس کو بھی کرے۔ پھر ہمارے بڑے کہتے ہیں اکرام کرنا بھی سیکھیں، مولانا عمر صاحب اللہ فرماتے ہیں کسی کی مدد کرے اس کو بھی سیکھو، اکرام کرنا بھی سیکھو، اکرام میں ابھرانا نہیں ہے، ہمارے بڑے منع کرتے ہیں، کسی کی تشکیل نہیں ہے، میں دعوت کر جو ہمارے گھر پر مہمان آتا ہے تو سب بتائے، ہم محلے میں اس کی تشکیل کرتے ہیں کیا کہ میرے گھر پر مہمان آیا، میں 3 دن رہنے والے ہیں، تم شام کی دعوت کرو گے، تم شام کی دعوت کرو گے، فضائل سناؤ، فضائل، جتنا آدمی فضائل سنے گا سنائے گا، شوق پیدا ہوگا کہ کھانا کھلانے پر اللہ کیا دیتے ہیں، مہمان کا اکرام کرنے پر اللہ کیا دیتے ہیں۔ یہ تو ختم نبوت کی بنیاد پر آنے والے مہمان ہیں، اب نبی کا سلسلہ ختم، ان کا اکرام آدمی خود اپنی ذات سے کرے۔ گھر پر مہمان آتا ہے تو بچوں کے حوالے نہیں کر دیتا آدمی، خود حاضر رہتا ہے، خود کھلاتا ہے، شام کو کیا کھاؤ گے، جو بنا نہیں تمہاری کیا چاہت ہے، دیکھو تمہارا گھر ہے، اگر تمہارو سبھی بالکل جی چاہت ہے، کھچڑی دودھ بناؤ چلو، یا پھر کڑی کھچڑی بنا دو، جیسی جماعت ایسا ہی ان کا اکرام، جیسی جماعت ایسا ان کا اکرام ہو، خود آدمی کھلاوے، خود اپنے گھر پر پکاوے اور جماعت کا اکرام کرے، جماعت کے ساتھ وقت فارغ کرے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں مقامی کام کو مضبوطی کے ساتھ آدمی تھا۔ اس طرح مسئولات کی جو جماعتیں جاتی ہے سہ روزہ، ان کے سامنے بھی مستقل روانگی کی بات ہو، اور اس کے اندر محرم کے جوڑے بتاتے ہیں ہمارے بڑے، جو اس میں بہت ہوتی ہے، ہمارے بڑے بار بار کہتے ہیں اور ان کے سامنے بات آ جاتی ہے کہ جوان بیٹی کے ساتھ باپ
اور بہو کے ساتھ سسر نہیں. باپ اگر دیندار ہے تو اپنی بیٹی کے ساتھ جا سکتا ہے، لیکن اگر باپ کی تھوڑی لائن آؤٹ ہے تو پھر اپنی سگی بیٹی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتا، جوان بیٹی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتا. بہو کے ساتھ سسر نہیں چل سکتا، بہو کے ساتھ سسر نہیں. اور دور کا رشتہ ہے، اور دور کی رشتے میں پھوپھی لگتی ہے، اس کے ساتھ بھی اجازت دی ہے. پکے محرم کے ساتھ آدمی اپنی جماعت بنا. اور ہمارے بڑے کہتے ہیں جن مستورات کی 3 مرتبہ 3 دن لگے ہیں وہ عشرے میں جائے گی، اور 3 دن کے لیے کوئی قواعد نہیں ہے. جس کے 1 مرتبہ بھی نہیں لگا ہے وہ بھی جا سکتی ہے 3 دن میں، لیکن 10 دن کے لیے قواعد ہے. جن کے 3 دن لگے ہوں 3 مرتبہ وہ 10 دن میں جاوے، اور جن کے 3 مرتبہ 10 دن لگے وہ چلے میں جاوے. اس لیے اس کی خصوصی رعایت کرنی ہے، اس طرح کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے ہمت کر کے بولو. کمی ہوتا ہے لیکن اللہ معاف فرمائے. ہفتہ واری اجتماع آخری بات ہے. اس قیام کو مضبوط کرنا ہے، اثر سے لے کر اشراق کا وقت فارغ کرنا ہے، فکروں کے اندر جوڑنا ہے، پورا وقت لگانا ہے. اس طرح گشت کے بارے میں بات کہی گئی کہ ہمارے ساری گشت جو بھی کریں مقامی اس کو مکمل وقت فارغ کریں. مغرب سے عشاء تک بیچ میں کھانے کے لیے ساتھ میں چلے جائیں، یا پھر مغرب کی نماز پر دیر سے آئے پھر گشت میں جڑ گئے کہ نہیں، مکمل وقت فارغ کریں. اور ہمت کریں. دیکھو ہمارے کاری کا مثال دیتے ہیں تو سلائی مشین کی پھرکی ہے، سلائی مشین کی پھرکی دیکھے آتی نیچے جو زیادہ دھاگا وہ تو پھرتی رہے گی، دھاگا نکلتی رہے گی، یہ تو کام بس پھرتا رہے گا. کہ لے ہم تو سمجھ دے نہیں دین دڑان کہ فریض بیچو تکا دو آئے الناس معادن کمعادن الذهب والفضة. لوگ ایک کھان کی طرح ہے، نمک کی کھان ہوتی ہے، اس میں نمک نکالو تو نکلتا رہتا ہے. کہ 100 آدمی ہے، 10 آدمی نے وقت لگایا، 90 تو باقی ہے نا. بھی کھانا 3 ٹائم کھاتے ہیں. ایک کام بھی موت تک کا ہے، اللہ موت تک بس نبھا لے اور چلا لے. بس ساری دوڑ دھوپ اس کی ہے، بس ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. یہ سارے ساتھی ارادہ کرتے ہیں اپنی بھی مسجدوں کی ساتھی کو ساتھ دے، ملاقاتوں میں ساتھ دے، جماعت کی بنانے میں ساتھ دے، دعاؤں کا خاص اہتمام کرے. اس کے علاوہ دعاؤں کا خاص اہتمام کرے. ساتھی دعا لمبی مانگے، وقت نکال کر صدقہ خیرات بھی کرے. دیکھو حالات کا توڑ ہے وہ دعا ہے. مولانا عمر صاحب نے فرماتے تھے کسی کام کو انہونی مت سمجھو. یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم خود کرنے والے ہوتے ہیں تو ایسا سمجھتے، لیکن کرنے والی ذات کس کی ہے؟ جو کام مشکل ہے کہ نہیں ہونے کا، کہ پیسے دگلے کر دو، کینسر کی بیماری کے لیے کوئی علاج ہے بھائی؟ دگلا کر دے گا آدمی ڈاکٹر کے سامنے، ڈاکٹر صاحب ہماری دردی کو اچھا کر دو. ڈاکٹر کیا کہے گا؟ مالک کے ہاتھ میں ہے بھائی. وہاں دعا کام کر جاتی ہے، وہاں صدقہ کام کر جاتا ہے. لیکن صدقہ ایسے آدمی کو دیں جو ضرورت مند ہو. بات مصرف ہوتے ہیں خرچ کرنے کی، لیکن آدمی ایسے ہی لگا دیتا ہے. سب سے پہلا مصرف کون سا ہے؟ صدقہ کا یا آدمی لگانے کا. جس وقت جو ضرورت اس پہ آدمی لگانا، مستحق تک پہنچنا. دعا ایسا ہتھیار ہے کہ جو بلائیں مصیبتیں آفتیں آ گئی ہیں اس کو ہٹانا تو اس کے لیے دعا ہے، اور آنے والی بلاؤں سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے. دعا بہت بڑا ہتھیار ہے. ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، دعا ہتھیار ہے. آپ نے فرمایا دعا سلاح المومن، دعا مومن کے لیے بڑا ہتھیار ہے. لمبی دعائیں مانگی. ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اذان و تکبیر کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے. قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. وضو کرتے وقت دعا قبول ہوتی ہے. ابھی نے اوقات کے نا پابندی کرے، خصوصاً جب اذان ہو رہی ہو تو سب چپ ہو جائے، اذان کا جواب دے. مردوں کے لیے 24 لاکھ نیکیاں ملتی ہے اور عورتوں کے لیے 12 لاکھ. جو مرد اذان کا جواب دے اس کے 24 لاکھ نیکیاں ملتی ہے اور عورتوں کے لیے 12 لاکھ. اور جو تکبیر جو امام صاحب کے مکبر صاحب کہتے ہیں وہ تکبیر جو آدمی جواب دے تو 28 لاکھ نیکیاں ملے گی. ایک رسالہ نکلا تھا، اس میں میں نے خود نے نہیں دیکھا، ہمارے سسر بتا وہ عالم ہے، کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد مطلب جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ درود شریف نہیں ہے. وہ بہو جو مؤذن کہتا ہے وہی جواب دو. درود شریف نہیں ہے. اشہد اللہ محمد عبدہ کہتے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے. باتیں تو رسمی ہوتی ہے، بغیر تحقیق کے بغیر پتہ کی ہوتی ہے. اس لیے کہا جائے تو علماء کرام کے پاس بیٹھے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر چیز کو سیکھے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہم سب کو ہدایت عطا فرما, ہم سب کو ہدایت والی محنت کے لیے قبول فرما, دین کے لیے عالم کے لیے قبول فرما, اس کے لیے ہمت طاقت عطا فرما. یا اللہ اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت وہ سب مہیا فرما, ہم سب کا پوری امت کا خاتمہ ایمان پر فرما, ہماری پوری امت کی پوری مغفرت فرما, ہماری مختصر دعا کو کہنے سننے کو اپنے دربار میں قبول فرما. یعنی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہم سب کو پوری امت کو نصیب فرما. جن شرور سے فتنوں سے آپ سے پناہ مانگی ہماری پوری امت کی قیامت تک آنے والے نسلوں کی پوری حفاظت فرما. جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.